مضمون اردو کمار بھارتی نویں جماعت۔ آج ہم نویں جماعت کے سبق دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے فہرست دی گئی ہے۔ یہاں پر حصہ نثر اور حصہ نظم دو حصے ہیں، جس میں ہم حصہ نثر دیکھنے والے ہیں، اور سبق کا نام ہے جو سب سے پہلا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جس میں پہلی بات دی گئی ہے، اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنی گزشتہ اردو درسی کتابوں میں خلفائے راشدین اور بعض اصحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ذیل میں ایک ایسے ہی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا، اور اخوت، محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کی زندگی کا شخصی مطالعہ اور سماجی اور اس کے افراد سے خلوص و یگانت کی بھی مثال ہے۔ یہاں سوانح نگاری دی گئی ہے۔ سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہو، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ اس شخص کے عہد، تہذیب و ثقافتی نیز سماجی و سیاسی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ اردو کی اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید، حالی الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا سیرت العشر رضی اللہ عنہ، سید سلیمان ندوی، غالب نامہ شیخ محمد اکرم وغیرہ شامل ہیں۔ آج ہم اس سبق میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی جماعتوں میں پچھلے اصحابہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، تو دیکھتے ہیں سبق کے تعلق سے۔ غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے، کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ قافلے کی آمد پر اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کا ہے، اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اوپر جو پیراگراف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلے، کپڑے اور تمام ضرورتوں کے سامان کے ساتھ کچھ 700 اونٹوں کا قافلہ جو کہ مدینے میں داخل ہوا، مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ یہاں پر لوگوں کا حال بہت ہی خستہ حالت تھی، لوگ بہت ہی بدحالی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس وقت جب وہ مال سے بھرا ہوا ضروریات کپڑے، غلے، ضرورت کے سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ دیکھ کر وہ بہت حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے، یعنی سوچنے لگے کہ اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ نوجوان، بوڑھے، بچے سبھی لوگ یہی سوچ رہے تھے، اور یہاں اتنا شور و غل تھا کیونکہ سب لوگ قافلے کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو آوازیں لگا رہے تھے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ جو مال ہے، یہ اسباب ہے، یہ کس کا ہے؟ تو یہاں پر کسی نے بتایا انہیں کہ یہ
یہ جو مال اسباب ہے یہ سب عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ انہیں اور زیادہ عطا کرے اور برکت دے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو کہ وہ بھی جنتی ہیں یا پھر وہ بھی جنت میں داخل ہو رہے ہیں سست روی سے۔ تو دیکھیے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انحصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت اور اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ربیع انصاری حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بھائی بن گئے۔ مدینے میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی اجازت دینی چاہی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب حضرت عائشہ کی یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف تک کسی نے پہنچا دی، اس شخص نے پہنچا دی تو انہوں نے کیا کیا، اپنا اونٹوں پر سے سارا جو مال تھا وہ اتروا کر مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہی ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب ان کے حالات بہت تنگ تھے یا تب وہ مفلس تھے، تنگ دست تھے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا کیا تھا، رفاقت اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا جس میں حضرت سعد بن ربیع انصاری حضرت عبد الرحمن کے بھائی بن گئے تھے اور انہوں نے کیا اس وقت یہاں پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو کہ سب سے زیادہ مالدار تھے، مدینے میں اس وقت سب سے زیادہ مالدار شخص تھے، انہوں نے چاہا کہ اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی اجازت دے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آگے دیکھیے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کا نام عبد عمرو تھا مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بنی کلاب کے خاندان میں 577 میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیہہ، دراز قد، مضبوط جسم والے پرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی۔ اسلام میں قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے منتفر تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے مگر وہ صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے تھے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت کے تمام عیوب سے پاک تھی۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک کے التجار کے مال میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مال میں اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دیا جائے۔ اس پورے پیراگراف میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد عمرو تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ پہلے سے ہی وہ شراب نوشی کے خلاف تھے اور بت پرستی سے بھی خلاف تھے اور جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعلیمات کا ان کے دل پر، ان کے ذہن پر ایسا اثر ہوا، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم سے انہوں نے مدینہ ہجرت بھی کی۔ پہلے وہ بہت ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے تجارت شروع کر دی اور رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا جو شمار ہے وہ مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ اپنی اس ترقی کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہا کرتے تھے، لیکن ان کے مال میں ایک ذرہ برابر بھی حرام مال نہیں پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت بھی کی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ عبد الرحمن کا مال جو کہ حلال ہے اور صاف ہے، اور اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت، اتنی زیادہ دولت، ایسی فراوانی اور سہولت زندگی کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا۔ وہ ہمیشہ خدا کے خوف سے ڈرتے رہتے اور ہمیشہ یہ سوچتے رہتے کہ کہیں مجھے ہماری نیکیوں کا جو بھی صلہ ہے وہ ہمیں دنیا ہی میں نہ مل جائے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ بالعموم مال و متاع اور دولت و ثروت کے زام میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے غربا و مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہیں۔ دولت کمانے اور اسے سین کر کے رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے۔ وہ اپنی تجارت کا نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ یہاں دیکھا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود بھی وہ دولت کمانے میں زیادہ انہماک نہیں دیکھا گیا۔ وہ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عبد الرحمن نے ہمیشہ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ غریب مساکین کا ہی خیال کیا ہے۔ ان پر اپنی تجارت کے جو بھی مال اسباب تھے وہ ان پر خرچ کرتے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے۔ کبھی انہوں نے دولت کما کر اسے سنبھال کر یا پھر اسے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اپنا سارا کا سارا تجارت کا جو بھی مال ہوتا تھا دین کے کاموں میں وہ بے انتہائی سے خرچ کرتے تھے، اور اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ وہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے۔ وہ بہت ہی قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اصحاب رضی اللہ عنہ میں نمایاں نظر آتی تھے۔ اس پر مستزاد ان کی سادہ اور بے ریا زندگی تھی، جس میں افلاس سے عمارت تک کے حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امارات ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں یہ تمام خوبیاں نظر آتی تھی۔ وہ جب تنگ دست تھے تبھی ان میں سخاوت تھی، لیکن جب ان کا اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، لیکن جب ان کے ہاتھ دولت آئی، مال اسباب آیا، تبھی بھی ان کے عطا کی ہوئی جس میں جو کشادگی ہوئی، ان میں خرچ جو بھی وہ لوگوں پر خرچ کرتے تھے اس میں اور زیادہ کشادگی یعنی اضافہ ہوتا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے 200 اقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرہ اور مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر جب دیکھا گیا کہ جب جنگ کے وقت میں سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سب اتنی زیادہ رقم تھی اس وقت کے حالات کے حساب سے، بہت زیادہ رقم تھی۔ اور اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے لیے تم نے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ اور انہوں نے بتایا کہ اپنے خاندان کی ضرورت کے لیے انہوں نے مال چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں ہی یعنی کہ زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی
دنیاوی جہاں و مال سے ذرا سی دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب 6 صحابہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا، ان میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر ہی ان کے ایمان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ جب خلیفہ بنانے کا وقت آیا، جب خلیفہ اسلام کے لیے انتخاب کے لیے ان کا نام دیا گیا، تب انہوں نے اس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں بتائی اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان خلیفہ بن گئے۔ اگلا پیراگراف ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت میں بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھی۔ وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غریبی غربا اور مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ آخر میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی کل جائیداد میں فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ امن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں آسان طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ اس زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف دونوں میدانوں میں مستعد رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ 75 برس کی عمر میں سن 652 میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جان کنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بنائی جائے گی۔ مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ تو ہم نے یہاں آخری پیراگراف میں دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن نے کس طرح اپنی تمام کل جائیداد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں تقسیم کر انہوں نے اپنی تمام کل جائیداد جو کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی، تقسیم کرنے کی جو وصیت انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ میں سے 100 صحابہ میں تقسیم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جس میں ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی بیوی کے حصے میں 80 دینار آئے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ان کا 75 سال کی عمر میں سن 652 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے پڑھائی تھی۔ تو یہاں نیچے معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ خشک سالی یعنی کہ قحط، انصار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مہاجرین کی مدد کرنے والے مدینے کے مسلمان۔ مہاجرین مہاجر کی جمع ہجرت کرنے والے، منتفر یعنی نفرت کرنے والے، پس انداز کرنا، بچت کرنا، بچانا، متمول دولت مند، بالعموم عام طور پر، خدا فراموش یعنی جو خدا کو بھول جانے والا، سیرت کرنا سنبھال کر رکھنا، استغنا یعنی بے نیازی، مستضع یعنی زیادہ، کشاد قلبی دل کا بڑا ہونا، اخیا تقریباً 28 گرام کا وزن۔ بشارت خوشخبری، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔
دستبردار ہو جانا، الگ ہو جانا، ہاتھ اٹھا لینا، ایما یعنی مرضی، مساکین مسکین کی جمع قریب، امہات المومنین مومنوں کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشی کے لیے، غزوات یعنی غزو کی جمع وہ جنگیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، استقلال قائم رہنا مضبوطی، لنگ یعنی لنگڑا پن، کارزار جنگ، جان کرنی جان نکلنے کی حالت، جوار پڑوس، جلیل القدر اعلیٰ درجے کا۔ تو آج ہم نے یہاں سبق نمبر 1 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اس سبق کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ اس کے سوال و جواب ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اگلے ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے آنے والے سبق کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔